الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، آج کی جمعہ کی اس نشست میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارک پڑھی ہے. قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں جو موضوع شروع ہے وہ ہے حج و عمرہ. چونکہ حج کے مہینے چل رہے ہیں اور شوال اپنی آخری ساعتوں کے اندر یعنی آخری عشرے کے اندر رواں دواں ہے، تو اس مناسبت سے پچھلے جمعہ پر پہلی نشست اس میں بھی حج و عمرہ کے مختلف ذیلی عنوانات سے متعلق گفتگو ہوئی ہے. گزشتہ جمعہ یعنی پہلا جمعہ جو اس موضوع سے متعلق تھا، اس میں آپ حضرات کے سامنے تمہیدی اعتبار سے میں نے حج کے حوالے سے تقریباً 20 کے لگ بھگ ذیلی عنوانات رکھے تھے. ان ذیلی 20 عنوانات میں سے 2 عنوان گزشتہ جمعہ کی نشست میں خطبہ میں بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک عنوان حج اور عمرہ کا مفہوم تھا، اور دوسرا عنوان جو بیان کیا گیا تھا وہ حج فرض ہو جائے تو اس سے جی چرانا، چور دروازے اختیار کرنا، ہیلے بہانے اور من گھڑت اعذار عذر پیش کرنا، ان ہیلوں اور بہانوں کو پیش کر کے مشہور جو تقریباً 12-14 ہیلے ہیں ان کا میں نے ازالہ کیا تھا. یہ 2 ذیلی عنوانات پر گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. آج کی اس دوسری جمعہ میں اسی موضوع سے متعلق جو دیگر ذیلی عنوانات ان 20 عنوانات میں سے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، ان میں سے ایک عنوان ہے حج و عمرہ کا فلسفہ بلکہ ارکان اسلام کا فلسفہ. چونکہ حج اسلام کا 5واں بڑا رکن ہے، تو ارکان اسلام بالخصوص حج کا فلسفہ. اس کے ساتھ ایک چوتھا عنوان بھی آپ کے سامنے
جو رکھا جائے گا وہ ہے حج مبرور، حج مقبول کی 7 شرطیں یا 7 علامتیں، کہ جتنے بھی فضائل آئے ہیں وہ حج مقبول اور مبرور کے آئے ہیں۔ تو حج مبرور کسے کہتے ہیں، وہ اس کی پہچان کیسے ہوگی اور اس کے لیے کیا شرطیں ہوں گی، تو تقریباً 7 کے قریب آپ کے سامنے وہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ پھر وقت رہا تو انشاءاللہ سفر حج کی جو سوغات ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ جس طرح ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو واپسی پر کچھ سوغاتیں وہاں کے لاتے ہیں، تو آیا آدمی سفر حج پہ جب جاتا ہے، عمرہ پہ جاتا ہے، تو وہاں کی سوغاتیں، مکہ اور مدینہ کی کیا سوغات ہیں؟ سوغات سے مراد میں صرف اور صرف کھانے پینے کی اشیاء جسمانی ہی نہیں ہیں، بلکہ روحانی سوغاتیں بھی ہیں، روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی سوغاتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حج اور عمرہ کے حوالے سے فضائل اور حج فرض ہو جانے کے باوجود حج نہ کرنا، اس کے لیے وعیدیں قرآن و احادیث میں کیا ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ آگے ذیلی عنوان ہے پاس کی جائے گی۔ تو بہرحال ابھی تیسرا عنوان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور تیسرا عنوان ہے حج بالخصوص اور دیگر ارکان اسلام بھی بالعموم ان کے فلسفے۔ فلسفہ، مصلحت، حکمت، یہ مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو احکامات ہمارے اوپر رکھے ہیں، آخر ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کی حکمتیں کیا ہیں، ان کی مصلحتیں، مصالح کیا ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے، روح کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے مختصر انداز میں، الفاظ میں اس نشست کو آپ کے سامنے، یعنی جو میں نے عنوان آپ کے سامنے رکھنا ہے اس کی میں نے تشریح کر دی ہے۔ یاد رکھیں، اسلام کے ارکان کو اگر ہم اس کا فلسفہ معلوم کرنا چاہیں تو ہمارے سامنے چند مختلف تعبیرات اس کی آ سکتی ہیں۔ تعبیر اول مثلا سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ اور اگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بعض حضرات کے تشریح کے مطابق لیں تو ارکان اسلام 6 نمبر پر اس میں جہاد بھی آتا ہے، اور 7ویں نمبر پر امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی آتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ تو کلمہ طیبہ کی مصلحت اور فلسفہ یہ ہے کہ انسان حکم میں اللہ کے تابع ہو جائے اور طریقے میں آپ علیہ السلام کے تابع ہو جائے۔ کیوں؟ کلمہ پر اگر ہم اس کے 2 جزوں پر نظر کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، تو اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ کائنات میں حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، اور یہ دنیا میں حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا، اور آخرت میں بھی حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ والامر یومئذ للہ، آخرت میں بھی حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا فلسفہ، کہ اپنی نہیں چلانی، حکم کس کا چلانا ہے؟ اللہ کا۔ کسی بھی مسئلے میں، نہ عبادات، نہ عقائد و ایمانیات و نظریات میں، نہ عبادات و رسوم میں، اور نہ ہی اس میں زکوٰۃ، صدقات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے، اور اسی طرح جو ہے حج لے لیں، کوئی بھی معاملہ لے لیں عبادات کے، نظر، نیاز، منت، منوتی، قسم، ذکر، شکر، ساری چیزیں کس کی چلانی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ کا حکم چلنا چاہیے۔ اور اسی طرح معاشرت میں، معاملات میں، سیاسیات میں، انفرادی اپنے ذاتی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، ریاستی معاملات میں، بین الاقوامی معاملات میں حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے فلسفہ اس کا۔ محمد رسول اللہ کا فلسفہ کیا ہے؟ طریقہ، اسلوب، منہج، انداز کس کا ہونا چاہیے؟ طرز کس کی ہونی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اس کے مطابق ہر حکم کو پورا کیا جائے، کیونکہ اللہ نے اپنا حکم، اپنی منشا، اس کی عملی پریکٹس اور تھیوری بھی اگر دی ہے تو انبیاء کو دی ہے، اور عملی پریکٹس بھی ان سے کروائی ہے۔
تو اب لہٰذا ہمیں عملی اعتبار سے نمونہ دیکھنا ہے تو وہ نبی کو دیکھ کر چلنا ہوگا. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا. طریقہ کس کا چلے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. طریقے کی طرف قرآن نے اشارہ دیا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، حکم اللہ کا اس کی اتباع کرو. واطیعوا الرسول، طریقہ حضور کا اس کی اتباع کرو. اور اگر یہ حکم اور طریقہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو جو تم میں اولو الامر ہے، نیک بادشاہ ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے حکم اور طریقے کی تشریح و تعبیر سے ایمانوں میں کر سکتے ہیں، تو ان کی تعبیر اور تشریح کے ساتھ پہچان. یہ میں نے فلسفہ بیان کیا ہے کلمہ طیبہ کا، جو اسلام کے 7 ارکان میں سے پہلا رکن میں نے آپ کے سامنے رکھا. دوسرا رکن، اس کا فلسفہ اگر ہم دیکھیں، نماز کا فلسفہ ہے انسان کی جبین نیاز اگر کہیں جھکے تو صرف اللہ کی طرف جھکے. انسان اگر کسی کی طرف اپنی احتیاج اور ضرورت ظاہر کرے تو صرف اور صرف کہاں ظاہر کرے؟ اللہ کے دربار میں. انسان کی سب سے بڑی عاجزی یہ ہے کہ وہ اپنا ماتھا ٹیک دے زمین کے اوپر. اور ماتھا کس کے سامنے ٹیکے؟ اللہ کے سامنے. اپنی ہر عاجزی کس کے سامنے کرے؟ اللہ کے سامنے. اپنا ہر رونا فریاد کس کے سامنے کرے؟ اللہ کے سامنے. اپنی ہر دعا مانگے کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور عاجزی جتنی بھی ہے ساری ماتھا ٹیک کر عاجزی کا آخری درجہ سجدے کی صورت میں وہ اللہ کے سامنے ہو. تو یہ جبین نیاز اس کے سامنے. گویا اپنی ساری بڑائیاں، اپنے سارے کر فر جاؤ جلال خاک میں ملا دے اور ساری چیزیں ختم کر دے. کب؟ جب اللہ کے سامنے آئے. فنا کر دے اپنے آپ کو، فنا کر دے. کیونکہ کلمہ کا مقصد بھی ہے لا الہ، سب کو فنا کر دو، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں الا اللہ، اللہ کا اس بات. کس کے لیے؟ عبادت کے لیے اور کمالات صفاتیہ کے لیے. تو نماز گویا اپنی جبین نیاز کو جھکانا، اپنی ضرورتوں کو ظاہر کرنا، اپنے عاجزی کی جگہ جہاں عاجزی کرنی ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کا دربار ہے. یہ نماز کا مقصد یہ ہے. اگر ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہوئے ہم سوچ رہے ہیں فلاں کے پاس جائیں گے، اس سے اپنا مسئلہ حل کروائیں گے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، فلاں کے پاس جائیں گے، دنیا کے سہارے نماز میں بھی ان کو سوچ رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں، تو گویا ہم نے نماز کا مقصد فوت کر دیا، اس کا فلسفہ فوت کر دیا. جو مقصد اور فلسفہ تھا کہ یہ اللہ ہی سے لو لگائے، اسی کی طرف اپنی ضرورتیں ظاہر کرے. اس لیے آپ دیکھیں صحابہ کو، آپ علیہ السلام کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو نماز کے ذریعے کس کی طرف متوجہ ہوتے تھے؟ اللہ کی طرف. جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی تھی مسجد کی طرف دوڑ کیوں لگاتے تھے؟ نماز، اللہ کی طرف. صلاۃ توبہ کیوں ہے؟ صلاۃ حاجت کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے. تیسرا رکن ہے روزہ. روزے کا مقصد یہ ہے زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو اللہ کے تابع کر دے. مال کو اپنے باطن کو تابع کیا ہے، باطن کو اندر کو تابع کیا ہے، دل اور دماغ کو تابع کیا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر، کلمہ شہادت پڑھ کر، ایمان لا کر. اپنے جبین نیاز کو تابع کیا ہے نماز پڑھ کر. اپنی ضرورتوں کا محور، اپنے عاجزیوں کا محور کسی کو قرار دیا ہے وہ اللہ کی ذات کو اس کے سامنے ہی ہوگی. اور زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ بتانا ہے کہ جو مال میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کے نام پر قربان ہوگا، کیونکہ مال ایک محبوب چیز ہے. حب ہی قرآن بھی کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ مال کی محبت بہت سخت ہے. تو یہ حب، محبوب، شدید محبت والی چیز یہ کس کے راستے میں خرچ کرے گا؟ اللہ کے. تو زکوٰۃ کا فلسفہ ہے میرا مال بھی اللہ کے نام، میری جبین نیاز بھی اللہ کے نام، یہ نماز، میرا دل دماغ بھی اللہ کے نام، یہ کلمہ طیبہ، اس کا فلسفہ. اس کے بعد آگے روزہ. روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ میرا سارا بدن اللہ کے نام اور میرا نفس بھی اللہ کے نام. نفس کو تابع کر دے اللہ کی طرف. نفس کی نہیں سنے گا، اللہ کی سنے گا.
نفس کو مرعوب کرے، مغلوب کرے، اور نفس کی نہیں سنی جائے گی، رب کی سنی جائے گی۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ اور اگر ایک آدمی روزہ رکھ کے بھی فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، تو گویا اس روزے کا مقصد اس نے فوت کر دیا۔ کہ جس روزے کا مقصد یہ تھا کہ نفس کی نہیں سنے گا، کس کی سنے گا؟ اللہ کی۔ نفس امارہ کو مغلوب کرے گا، نفس لوامہ کی بھی اصلاح کرے گا، نفس مطمئنہ اللہ سب کو عطا کرے، وہ تو اصلاح شدہ نفس ہوتا ہے۔ سارے انبیاء کا نفس نفس مطمئنہ، صحابہ کو اللہ نے نفس مطمئنہ عطا کیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہے حج میں بھی حج کا مقصد ہے عقل کی قربانی دینا۔ کیوں؟ آج دنیا میں ایک بڑا مسئلہ گمراہی کا جو ہے وہ ہے عقل پرستی۔ پہلے دور میں آپ دیکھیں معتزلہ ایک فرقہ ہے، گمراہ ہوا ہے، کیونکہ عقل پرست۔ اس طرح جبریہ، قدریہ، مجسمیہ، ممثلیہ، مختلف اس طرح کے جتنے بھی فرقے ہیں، آج کے جدت پسند جو فرقے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، غامدی شامدی جتنے بھی ہیں اس قسم کے، جو عقل پرست ہوتے ہیں، عقل پر چیزوں کو تولتے ہیں، وہ شریعت کے اصولوں سے ناواقف ہوتے ہیں، بنیادی اصولوں سے۔ وہ بہت سارے ایسے اصول جو قرآن و سنت جا بجا بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے ناواقف ہو کر محض عقل کی کسوٹی پر چیزوں کو تولتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری آیات قرآنیہ میں معاذ اللہ شکوک و شبہات میں چلے جاتے ہیں، لیکن انکار نہیں کر سکتے، پتہ ہے کہ فتویٰ لگ جائے گا۔ اور بہت ساری احادیث کا انکار دبے لفظوں میں ضعیف کہہ کر کر جاتے ہیں اور ناقابل استدلال کہہ کر کر جاتے ہیں۔ اور اس طرح بہت سارے مسلمات کا انکار یا شکوک و شبہات ان کے دل اور دماغ میں پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ عقل پرست ہیں، عقل پر چیزوں کو توڑ رہے ہیں محض۔ حالانکہ عقل کی حیثیت شریعت نقل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کرتا، لیکن میں تو یہاں پر حج اور عمرہ کے مسائل کو لے کے بیٹھا ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حج کا مقصد ہے عقل کی قربانی دینا۔ عقل کی نہیں سننی، کس کی سننی ہے؟ نقل کی، شریعت کی۔ اب کیسے اس میں؟ مثال کے طور پر حج میں ہم جتنے کام کرتے ہیں ان میں دیکھیں بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ آپ اس میں بیت اللہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، کمرہ ہے، اوپر غلاف اپنے ہاتھوں سے بنا کے آپ چڑھاتے ہیں ہر سال، اور اس کے ارد گرد آپ چکر لگا کے کہتے ہیں عبادت ہے۔ تو کیا چکر لگانا کوئی عبادت ہوتی ہے؟ زائد عقل سوال کرتی ہے کہ کسی عمارت کو آپ خود بنائیں اور کپڑا اوپر ڈال کے آپ اس کا جو ہے طواف شروع کر دیں، کیا وہ عبادت ہوگی؟ بظاہر عقل سوال کرتی ہے۔ لیکن شریعت نے اس کو جب ہمارے لیے طواف کو عبادت بنا دیا، اب عقل کی نہیں نقل کی سنیں گے۔ دیکھیں عقل نقل کی مثال آپ یوں واضح سمجھیں، سود عقل کہتی ہے جائز ہونا چاہیے۔ آپ کسی آدمی سے 10 لاکھ روپے لیتے ہیں اور 10 لاکھ کا کاروبار کر کے کہاں سے کہاں پہنچ سکتا تھا؟ اس نے وہ 10 لاکھ روپے آپ کو دیا، 1 سال 2 سال 3 سال آپ نے رکھا، اس کی رقم بھی ڈی ویلیو ہوئی۔ جو 3 سال پہلے 10 لاکھ کے وہ جو چیزیں خرید سکتا تھا، اب وہ 15 لاکھ میں بھی نہیں ملتی، اتنی ڈی ویلیو ہو گئی اس کی رقم، اور آپ کے پاس رہ کر ہو گئی، اور اس کو فائدہ بھی کچھ نہ ہوا، رقم بھی حیثیت میں کم ہو گئی، ویلیو میں الٹا وہ کما بھی کچھ نہ سکا، آپ کو قرض حسنہ دیا، تو اب آپ نے اس سے کمایا 5 سال 10 لاکھ روپے، اب آپ سارا خود رکھیں، اس کو کچھ نہ دیں، عقل کہتی ہے یہ تو صحیح نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی بھلا کریں، آپ وہ جو مانگتا ہے، جو طے کرتا ہے، طے کر کے دیں اس کو۔ اب عقل کہتی ہے ہونا چاہیے، لیکن شریعت کہتی ہے ناجائز ہے، بلکہ 1 روپیہ سود کا 36 بار بدکاری سے بدتر ہے، بلکہ ماں سے منہ کالا کرنے سے بھی بدتر ہے روایت میں۔ اتنا خطرناک ہے، اور اتنا خطرناک ہے قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے تو پھر مجھ اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب عقل کی سنیں یا نقل کی سنیں؟ شریعت کی سنیں۔ آج بہت سارے ایسے نکل آئے، ایک عرصہ سے نکل آئے، سود کو کسی طرح جائز کیا جائے، زرعی بینکوں میں جائز کیا جائے، زرعی محکموں میں جائز کیا جائے، بینکوں کی حد تک جائز کر دیا جائے، بینکوں کے بغیر ملک نہیں چلتا، بینک سود کے بغیر چلتے نہیں ہیں،
تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے میزان بینک اور بینک اسلامی جیسے ملکوں کو وجود دے کر بتا دیا کہ اگر اسلامی نقطہ نظر سے بھی ہم دیکھیں کوشش کر کے کسی حد تک ہم اگر کہیں کہ اسلامی بینکاری کے طرز پر ہم بینکوں کو چلانا چاہیں تو اس کا وجود بن سکتا ہے، اور ایسے بنا کے دکھایا کہ آج بینکوں کی دنیا میں سب سے ٹاپ نمبر پہ کوئی جا رہا ہے تو وہ میزان بینک جا رہا ہے، اور باقی بینک مجبور ہو گئے بیچارے مجبور ہو گئے کہ ہم بھی کوئی اسلامی کا ٹچ دیں۔ یہ ٹچ والی جو ہے نا اسلامی ٹچ والی باتیں یہ وہ بھی مجبور ہو گئے، تو انہوں نے بھی ٹچ دینے کی کوشش کی۔ کسی بینک نے اپنے ساتھ، ہر بینک دیکھیں ہر دوسرا تیسرا بینک ساتھ لکھ رہا ہے الاسلامی الاسلامی اسلامی، نہیں نام لیتا کسی کا، الاسلامی الاسلامی۔ اب ان اسلامی والوں سے جا کے پوچھیں آپ کے اسلامی شرعی بورڈ کون سا ہے، تو شرعی بورڈ میں ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں، ڈاکٹر اسکالر اس قسم کے لوگ رکھے ہوتے ہیں جن کو کوئی نہ اسلامی اکنامکس کا پتہ ہے نہ ان کو دنیاوی انگریزی اکنامکس کا پتہ ہے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، دارالعلوم کراچی والے، جامعۃ الرشید والے، مفتی تقی عثمانی صاحب، بڑے بڑے لوگ، آپ ان کی سرپرستی حاصل کر لیں، لیکن اس طرف نہیں جاتے کیونکہ چور دروازے جب موجود ہوں تو پھر پتہ ہے جب جائیں گے وہ چور دروازے پکڑیں گے۔ تو اب دیکھیں اسی طرح انشورنس، اسٹیٹ لائف، پی ایف یو، گولڈن جوبلی شوبلی، پتہ نہیں کیا سے کیا نکلا ہوا تھا، ایک عرصہ چل رہا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں انہوں نے تکافل، پاکتر تکافل، مختلف چیزیں انہوں نے متعارف کروائی۔ آج یہ جو سب سے زیادہ چھایا ہوا اسٹیٹ لائف تھا وہ مجبور ہوا اس بات پر کہ ہمیں بھی اسلامی تکافل لینا چاہیے، نظام تکافل۔ چنانچہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں اسی کا ایک ذیلی شاخ تھی ای ایف یو، کیا نام تھا اس کا، ای ایف یو، وہ الگ سے ایک ادارہ بنا، وہ بھی سودی تھا، اور اس نے پھر ونڈو تکافل، حمایت تکافل کے نام سے کھولا۔ اب وہ بھی مجبور ہوئے ہیں کہ ہم ونڈو کھولیں تکافل کے نام سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلامی نقطہ نظر سے آپ کسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو اس کو اللہ اتنا آگے لے جاتا ہے کہ دوسرے سودی ادارے، غیر شرعی ادارے مجبور ہو کر پھر آپ کی اتباع اور آپ کو کاپی کرنے لگتے ہیں، تو اس لحاظ سے مطلب یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ فلسفہ اس کا کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حج کا فلسفہ عقل کی قربانی، تو وہاں بھی عقل اسی طرح صفا مروہ پر ہم جب جاتے ہیں تو صفا مروہ کے اوپر بھی ہم جب آتے جاتے ہیں تو بظاہر عقل سوال کرتی ہے کہ ادھر سے چکر لگا کے وہاں جانا، وہاں سے چکر لگا کے یہاں آنا، یہ چل چل کے جانا اور آنا ایک جگہ سے پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک کون سی عبادت ہے؟ لیکن ہم نے کہا عقل کی نہیں، نقل کی۔ کیا فرمایا کہ اگر عقل کی بات ہوتی تو عقل کہتی ہے کہ موزے پر مسح نیچے سے ہونا چاہیے، کیونکہ گندا کدھر سے ہوتا ہے؟ نیچے سے، لیکن موزے پر مسح شریعت کیا کہتی ہے؟ کدھر ہونا چاہیے؟ اوپر سے۔ عقل کیا چیز ہے؟ انسان کی عقل، دنیا میں ہماری جو عقلیں ہیں 2، 3، 4، 5% استعمال ہوتی ہیں، اس سے آگے تو ہماری عقل بند ہے، کام ہی نہیں کرتی۔ ہم تو دنیا کے بہت سارے عجوبات کو، عجائب کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں یہ ہوتا کیسے ہے، کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہم جو ہے عجائب، یعنی اس ترتیب سے یہ بات ہوتی ہے۔ اور دوسری آخرت کے اعتبار سے اب دیکھیں قبر کے اندر عذاب ہوں گے، قبر منتہائے نظر تک کھلے گی، قبر میں جو ہے پسلیاں ٹوٹ کے جو ہے ایک دوسرے میں گھسیں گی، اب یہ احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن اس عقل سے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ قبر میں ایک آدمی کو دفنایا ہے، ہم قبر مہینے بعد بھی کھولتے ہیں تو ہمیں کوئی اس پر عذاب نظر نہیں آتا، ہم جو ہے اس کی قبر کو دیکھتے ہیں تو دائیں بائیں قبریں ہیں، دریائیں ہیں، گاریں ہیں، تو کس طرح منتہائے نظر تک جاتی ہیں؟ یہ چیزیں ہماری عقل میں نہیں آئیں گی، کیونکہ ہماری عقل 5، 7، 6% اس سے اندر ہی کام کر رہی، آگے نہیں جا رہی۔ کسی نے کہا آئنسٹائن کی عقل جو 11% تک گئی، فلاں ہوا، لیکن جب آخرت کا معاملہ شروع ہوگا موت کے بعد تو پھر عقل 100% کام کرے گی۔ تو یہ بیچارہ 5، 4، 5، 6% عقل جس کی استعمال ہو رہی ہے، اور یہ اعتراض کرے اللہ کی ذات پر، یہ اعتراض کرے شریعت پر، یہ اعتراض کرے اس شخصیت پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب عقل کو اللہ نے بنایا تو اس کے 99 حصے حضور کو دیے اور باقی حصے انسانوں پر تقسیم کیے، تو جو حضور علیہ السلام سب سے زیادہ عقل مند 99% عقل رکھنے والی شخصیت کوئی بات کرے اور یہ آ کر جو ہے اس پر اعتراض کرے، یہ اس کو قطعاً حق حاصل نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام جب سے آیا، قرآن آیا، احادیث آئیں، اسلام کا علمی تحقیقی سرمایہ آیا، آج تک
اعتراض کرنے والے ہر کافر، ہر نسل کے کافر نے اگر ہزاروں لاکھوں بھی اعتراض کیے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ اسلام کے کسی ایک مسلم مسئلے کو فطرت اور عقل کے خلاف ثابت نہیں کر سکا۔ اسلام دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حج، اسی طرح آپ حج میں جا کے کنکر مارتے ہیں، کن کو مارتے ہیں؟ شیطانوں کو۔ تو شیطان دیکھا آپ نے جو اس کو مارا آپ نے؟ شیطان تو ساری دنیا پر گمراہ کرتے ہوئے پھر رہا ہے، کبھی یورپ میں، امریکہ میں، پاکستان میں، جگہ جگہ۔ تو ادھر آپ سے بڑے شیطان کو مارتے ہیں، پھر چھوٹے کو مارتے ہیں، پھر چھوٹے کو مارتے ہیں، اور جن کو مارتے ہیں وہ پتھر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے لگا کے وہ بنائے۔ تو عقل سوال کرتی ہے یہاں اس کو شیطان جو آپ کہہ کے مار رہے ہیں کیسے؟ تو جواب آتا ہے اس سے پیچھے واقعات ہیں اور حکم آیا اس کی تعمیل میں ساری بات ہو رہی ہے۔ تو عقل کی نہیں، کس کی مانیں گے؟ شریعت کی، نقل کی مانیں گے۔ اس کو میں کہتا ہوں حج کا فلسفہ ہے عقل کی قربانی۔ جو عقل پرست ہیں ان پر بم گرائے جا رہے ہیں حج کے ذریعے سے، یہ عقل کا فلسفہ ہے، عقل کی قربانی، حج کا فلسفہ۔ اس کے بعد ارکان اسلام میں سے میں نے کہا دو غیر معروف ارکان بھی ہیں حج کا، جہاد کا فلسفہ ہے تن من دن، اللہ کے نام کر دے بندہ، اللہ تعالیٰ کے نام کر دے، تن من دن، کس کے نام کر دے؟ اللہ کے۔ اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنی عزت آبرو بھی اللہ کے حکم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہ گردانا، سب کچھ، اپنا اہل و عیال، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ ظاہر باطن کس کے حوالے کر دے؟ اللہ کے۔ اسی طرح یہ میں نے پہلا فلسفہ آپ کے سامنے، اس میں امر بالمعروف و منکر کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان آواز خدا، آواز رسول ہر وقت اس سے لگتی رہے۔ کیا مطلب؟ انسان ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کو نہ بھولے اور نیکی کرتا جائے، نیکی کی طرف لوگوں کو لاتا جائے، برائی سے روکتا جائے، برائی سے لوگوں کو روکتا رہے ہر آن۔ ٹھیک ہے دنیا کے کاروبار کرے، دنیا کے سلسلے کرے، اپنی ضرورتیں جائز طریقوں سے پورے کرے، لیکن اس کا جو مقصد ہے دن رات جہاں جائے، دفتر جائے، بازار جائے، جہاں مجلس میں بیٹھے، جہاں ایک دو آدمی ملیں تو کسی کو کوئی خیر کی بات کہہ دے، کوئی شر کی بات ہو تو اس سے کسی نہ کسی درجے میں روکنے کی کوشش کرے اپنی استطاعت کے مطابق۔ یہ ہے امر بالمعروف و منکر کا فلسفہ۔ انسان خاموشی توڑ دے، کچھ نہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا رہے، خاموشی توڑ دے۔ انسان کی دنیا کی ضرورتیں ہوتی ہیں تو کتنا بولتا ہے اور کس طرح بولتا ہے، اور جب دینی ضرورت ہو اور وہاں گئے شرم آتی ہے، وہاں گئے بات نہیں کر سکتا، نہیں کوئی اور کر لے، کرتے ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی ضرورتیں بڑی سمجھ آتی ہیں دنیاوی، لیکن اس کو اسلام کی دین کی ضرورت اس کو سمجھ نہیں آ رہی، دین کا فریضہ۔ اور یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اتنا اہم فریضہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن کریم نے عمومی اعتبار سے انسانوں کا فریضہ امت محمدیہ کا بھی یہ بیان کیا ہے، خصوصی اعتبار سے ایک طبقے کا، ایک جماعت کا فریضہ بھی بیان کیا ہے، اور حکمرانوں کا فریضہ بھی یہ بیان کیا ہے۔ تین طبقے ہوتے ہیں نا، عوامی، عوام، خواص، حکمران، یہ تین طبقے ہوتے ہیں۔ قرآن نے تینوں کا فریضہ بیان کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ کہاں بیان کیا ہے؟ عوام کا فریضہ بیان کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ بہترین امت کس کو کہا گیا؟ امت محمدیہ کو۔ الحمدللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے امت محمدیہ کے افراد ہیں۔ اب دنیا میں جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں جو آپ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، وہ سارے اس آیت کے تحت وہ امت محمدیہ میں ہیں، اور ان کا فریضہ بتایا جا رہا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اور یہ حضرت کہتے ہیں یہ تبلیغیاں دا کام ہے، یہ مولویاں دا کام ہے، یہ فلانیاں دا کام ہے، تو پھر تو آپ میں امت محمدیہ بچو نہ، اگر ہیں اور آپ علیہ السلام کی امت میں سے ہو تو قرآن نے بیان کیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ کا فریضہ بھی ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ یہ ہے عمومی درجے میں، عوامی درجے میں فریضہ۔
اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے صرف عوام تک ہی نہیں چھوڑا، کیونکہ عوام تک ہی چھوڑا جاتا تو مسئلہ خراب ہو جاتا۔ وہی باتیں آتی جو ابھی میں نے کہا عوام کرتی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے اس عوام میں سے ایک خواص کو بھی چنا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک خاص طبقہ، ایک جماعت بھی ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو برائیوں سے روکے اور نیکیوں کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے۔ تو برائیوں سے روکے، نیکیوں کی طرف لائے، نیکیوں کا حکم کرے، یہ تم میں سے ایک جماعت خاص ہونی چاہیے۔ اب یہ جماعت کون ہے؟ تبلیغی جماعت بھی ہے ماشاءاللہ۔ یہ جماعت کون ہے؟ یہ علماء مدارس بھی ہیں، علماء منبر و محراب بھی ہیں، علماء خانقاہ بھی ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں، علماء سیاست اور ریاست بھی ہیں، وہ بھی جب دیکھتے ہیں دین کے خلاف کوئی آدمی بات کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، یہاں سے پکڑتے ہیں۔ وہ چاہے کسی پارٹی کا بھی ہو، لحاظ نہیں کرتے، پکڑتے ہیں یہاں سے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے دلوں میں اگر علماء کی نفرت شیطان نے بھر دی ہے اور ہم توبہ استغفار نہ کریں، نہ سمجھ آئے تو الگ بات ہے۔ آج ماشاءاللہ دیکھیں کہ وہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ، خسرہ ایکٹ ہے جو چند ماہ پہلے پیش کیا گیا تھا، جس پر بحث شروع ہوئی تھی اور علماء نے اس کو رد کیا تھا، جماعت اسلامی کے مشتاق صاحب نے اس پر بڑا کام، بڑا ورک کیا تھا انہوں نے، اور جمعیت کے لوگوں نے بڑا ورک کیا اس کے اوپر۔ یہ دو طبقے تھے، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام، باقی تو خسرے خسرے زیادہ ہیں نا، ان کا کام تو یہ پاس کرنا ہے، اور پاس بھی نہیں خسروں نے کیا تھا۔ وہ 2018 میں پیش کیا تھا سندھ کے خسرے نے پاس، اس کے ساتھ اس کی جماعت کے ساتھ مل کر دوسرے جو خسرے انہوں نے پاس کیا، اور ہر جماعت نے اس پر اپنے سائن کیے تھے۔ اب کس کس کا اپنے نام دیں، سوائے ان دو کے، جماعت اسلامی کو اور جمعیت علماء اسلام۔ اور انہوں نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا لیکن سنی نہیں گئی تھی بات، کیونکہ دور کن کا تھا؟ وہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکستان کو سریا پر پہنچانے کی باتیں کر رہے تھے، وہ تھے۔ تو بہرحال وہ سلسلہ چلتا رہا۔ بعد میں جب الحمدللہ پھر سے دور آیا، طاقت ملی، اللہ نے ریاستی طاقت دی، تو پھر ہمارے حضرات نے اس مسئلے کو دوبارہ سے واضح کیا، اور واضح کر کے پھر اس کے بعد کیا کہا کہ بھائی یہ جو ایکٹ پیش کیا گیا ہے غیر شرعی ہے۔ اور غیر شرعی کیسے ہے؟ میں نے پیچھے آپ کے سامنے تقریباً 5 جمعات کے خطبات میں تفصیلاً گفتگو کی تھی، اور میں نے اس ایکٹ کا متن بھی پڑھا تھا ایک پورا جمعہ، اس پر میں نے جگہ جگہ تنقیحات بھی لگائی تھی، کہاں کہاں کو افسر بنتے ہیں، پر اس کی خوبیاں بھی کچھ بیان کی تھی اور خامیاں بھی میں نے ڈھیر لگائی تھی۔ تو وہ اس پر بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا آپ اسلام کی طرز، اسلامی نقطہ نظر سے بل لائیں۔ الحمدللہ مفتی محمد تقی عثمانی شیخ الاسلام، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی زیر سرپرستی دارالعلوم کراچی میں علماء کی کمیٹی نے اس پر کام کیا۔ ٹھیک 10 دنوں میں، 11 دنوں میں انہوں نے اپنا ایک اسلامی بل تقریباً کوئی 38-40 صفحات کا پیش کر دیا، اور وہ بل بھی میں نے، وہ دونوں بل میں نے آپ کے سامنے یہاں پر ان پر بڑی بات کی تھی، اور میں نے اپنے ایک کالج میں بی ایس کے جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان میں ایک کو میں نے اس کو باقاعدہ ریسرچ مقالے کے لیے ٹاپک بھی دیا ہے۔ اچھا، اس پر وہ جو چلا تھا کہ غیر شرعی کا اس کے اندر شکیں موجود ہیں، آپ کی فیڈرل شریف کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے یا دے رہی ہے، اور ابھی اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ کچھ کمنٹس آئے ہیں کہ فیڈرل شریف کورٹ نے ان شکوں کو علماء جس طرح کہہ رہے تھے، تشریح کر رہے تھے، مان لیا ہے کہ غیر شرعی ہیں، غیر شرعی ہیں، کہ کوئی مرد اٹھ کر عورت اور کوئی عورت اٹھ کر مرد بننے کے چکر میں نہ پڑے، جس طرح کہ اس ایکٹ میں یہ خواستیں کی گئی تھی کہ کسی بھی زندگی کے عمر کے کسی بھی سٹیج پر جا کر کسی کو فیمیل سے میل اور میل سے فیمیل بننے کا شوق پیدا ہو جائے، اور زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، بے شک مہینے میں 4 مرتبہ پیدا ہو جائے، اس کو نادرہ بھی سپورٹ کرے۔ الحمدللہ وہ آج منسوخ کر دیا گیا ہے اور اس کی ان شکوں کو غیر شرعی قرار دے دیا گیا۔ کہتے ہیں علماء کے کیا کرنا ہے، وہ جو سود کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا کہ سود
ختم ہونا چاہیے ملک سے، اور 3 بینکوں نے جا کر اپیل کی تھی سپریم کورٹ میں وہ پچھلوں کے دور میں، تو الحمدللہ علماء کی کاوشوں سے تینوں بینکوں نے اپنا دعویٰ واپس لیا۔ یہ علماء کی کاوش ہے۔ کہتے ہیں علماء کا کام کیا ہے؟ 10 میں کام کرے ممبر نو۔ بہرحال یہی کام ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اگر امت محمدیہ کا عمومی فریضہ دیکھنا ہو، میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، اگر امت محمدیہ کا ایک طبقے کا، ایک خاص کا طبقہ، اس کا فریضہ دیکھنا ہو، میں نے پھر آیت آپ کے سامنے پڑھی، اور اگر حکمرانوں کا فریضہ دیکھنا ہو تو قرآن نے اس کو بھی بیان کیا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ قرآن کہتا ہے جن کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں، ان کا فرض ہے، ان کا فریضہ ہے، ان کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری ہے 4 کام کریں۔ کتنے کام کریں؟ 4۔ حکمرانوں کے 4 کام قرآن ڈیوٹی بیان کر رہا ہے۔ نمبر 1 اقاموا الصلاۃ، نماز خود بھی قائم کرے، اپنی پوری رعایا کو نماز پڑھائے۔ اور ادھر حکمران کو اپنی نماز کا بھی پتہ نہیں ہوتا، عیدی والے داڑھی پہ ٹھونڈتے رہتے کچھ ہے، اور کدے مل بھی چلے تو کدے تلا نہ کدے ہوتا، پھر اس کی لطیفے بڑے رہنے میں سے یہ۔ اور نماز کے بارے میں پوچھ لیں، دعوے سے کہتا ہوں کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ دعائے قنوت سن لیں، بڑوں کو نہیں آئے گی، باقی سبق سن لیں، نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ آزاد کشمیر میں جب تقریر کر رہا تھا ایک حضرت بڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمے میں کتنی غلطیاں؟ 3 فاش غلطیاں، ہم نے سنا اس کو۔ تو حال یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے سنا کہ ہمارے ایک وزیر داخلہ تھا، اس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اگر پھنس، کیونکہ ہم نے سنا ہمارا ایک 3 کروڑ روپے فیس لینے والا اعتزاز بیرسٹر، وہ جو کہتا تھا مجھ سے بڑا صدارت کے لیے حل کوئی نہیں ہے پاکستان میں، اس کو ہم نے سنا لاہور میں اسپیکر ہاتھ میں لیے ہوئے قل اللہ احد اللہ الصمد، پھنس ہم نے سنا ان لوگوں کو، اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں پتا۔ ہم نے سنا کہ آپ، میں نہیں نام لیتا، کہ جب وہ کاغذات نامزدگی داخل کر رہے تھے تو پوچھنے والوں نے پوچھا ارکان اسلام کتنے ہیں، جو ایک بچے کو بھی پتا ہوتا ہے، تو کن کھرکنا لگتی۔ ہم نے سنا کہ جب ان سے انہوں نے اسلام کے بارے میں کچھ پوچھا تو بیچارے کہنے لگے یہ مولویوں کو آندے ایسا نہیں آتا، تو اس نے کیا آندے دساں پھر کیا آندے، تو بکواس ہی کرنی آنی اور کیا آنی ہے، علماء آتا ٹنگا شکڑا آنی ہے۔ تو یہی ہم کہتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں تو ہیں، اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ فریضہ عوام کا بھی ہے، یہ فریضہ خواص کا بھی ہے، اور یہ فریضہ حکمران وقت کا بھی ہے۔ اقام الصلاۃ، نمازیں قائم کروائیں گے، اور یہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مقلد ہیں، سارا پاکستان ہندوستان امام حنیفہ کا مقلد ہے، اور ان کے نزدیک یہی ہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تو حاکم وقت کو چاہیے کہ اس کو گرفتار کرے، اس کو قید میں ڈالے، یحبس ویضرب حتی یتوب، اس کو پھینٹی لگائے باٹیاں اس کو لتر لگائے اور توبہ کروائے، جب تک توبہ نہ کرے نماز پہ نہ آئے نہ چھوڑے۔ یہ ہے ریاست اسلامیہ مدنی مدینہ کی ریاست کے اصولوں میں سے اصول ہے، ایک اصل یہ ہے اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز اور زکوٰۃ خود بھی دے اور زکوٰۃ قائم کروائے، زکوٰۃ کا نظام قائم کروائے، اور اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ ساتھ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ جی نیکی کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، ساری دنیا اس کو بھی جانتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے بھی الو آئے جنہوں نے نچا نچو کے گانے گنوا کے اوپر نام لکھا عمل بالمعروف نہی عن المنکر جلسہ۔ یہ توہین تھی کہ نہیں تھی اسلام کے رکن کی؟ یہ اسلام کا رکن ہے، امام غزالی کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بحیثیت عوام، سارے عوام کا فریضہ ہے قرآنی، اور یہ خواص کا بھی قرآنی فریضہ ہے، اور یہ حکمرانوں کا بھی قرآنی کیا ہے فریضہ ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کے کام کر کے اوپر لیبل لگائے
امر بالمعروف نہی عن المنکر، بتائیں یہ زندیق ہے یا نہیں ہے؟ بولے نا بلند آواز سے، زندیق ہے یا نہیں ہے؟ زندیق کسی کو کہتے ہیں؟ مثلا گوشت ہو خنزیر کا، اوپر لکھے بکرا، اندر ہو شراب، اوپر لکھے زمزم، اسی کو کہتے ہیں زندیق۔ اس لیے یہ زندقہ کا پھر سلسلہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی افراتفری پھیلائے اور ایک دوسرے سے کاٹے، دشمن بنائے، انارکی پھیلائے، تباہی اور بربادی پھیلائے اور کہے یہ جہاد ہے، تو بتائیں یہ زندیق ہے یا نہیں ہے؟ زندیق ہے، کیونکہ جہاد اسلام میں خاص مفہوم رکھتا ہے۔ اور میں پچھلے جمعہ پر بھی میں نے عرض کیا کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بونگے بانگے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک جماعت ایسا گندی جماعت نکلی ہے، اس کی ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بے غیرتیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی اس ہفتے آپ نے دیکھا ایک بڈھی ہے جو 60-70 سال کی بڈھی ہے، پرانی، سفید بال ہے اس کے اور کاٹے ہوئے جیسے بکرا ہوتا ہے، اور وہ پہلے کہتی ہے مجھ پر جتنے فتوے لگاتے ہو لگاؤ، مجھے فتووں کی پرواہ نہیں ہے۔ اور بکواس کیا کرتی ہے؟ اس پر یہ تو دجال اصغر ہے جس کا میں نے تعارف پچھلے جمعہ کروایا تھا، اس دجال اصغر پر جو لوگ مرے ہیں وہ سارے شہید ہیں، اور آگے کہتی ہے صحابہ ہیں صحابہ، اور ساتھ کہتی ہے جس طرح حضور کے صحابہ ہوتے تھے اس کے بھی صحابہ ہیں، تو اس پر خدا کی لعنت برسے، تو اس پر خدا کی لعنت برسے، کہیں اللہ کی لعنت برسے، بلند آواز سے کہیں اللہ کی لعنت برسے، ایسوں پر اللہ کی لعنت برسے۔ وہ برس رہی ہے کہ نہیں برس رہی؟ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ برس رہی ہے، او جی برس رہی ہے کہ سمجھ آتی ہے ماشاءاللہ۔ یاد رکھیں مسجد نبی کی حرمت، اس پر بھی میں نے ایک مرتبہ بات یہاں کی تھی، مسجد نبی کی حرمت 1400 سال سے آج تک پوری دنیا پر کسی شخص نے ایسی خباثت وہاں نہیں کی جو یہاں چند بدبختوں نے، یہاں کے بدبختوں نے وہاں کی تھی۔ اس کے بعد سے دیکھیں تنزل شروع ہے۔ ایک پیچھے بھی گزرا ہے جو لندن میں بیٹھا ہے سرکار، اس نے جب ممتاز قادری کو پھانسی پہ چڑھایا تھا نا، اس کی وہ تباہی کے دنوں کا ایام اس کا شروع ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے جو اس نے سود کے بارے میں آئے ہوئے فیصلوں کو غیر فعال کروایا تھا نا، وہاں سے تباہی شروع ہوئی تھی، اور ممتاز قادری کے بعد تباہیاں کھل کے سامنے آئیں، بربادیاں کھل کے سامنے آئیں، اور پھر جب انہوں نے یہ کام شروع کیا یہ سلسلے، اس لیے اللہ کے غضب کو کبھی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ سوچ کے بولے، تول کے بولے، معاملات اپنے صاف ستھرے رکھے۔ ہمارا سب سے پہلا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس کے رسول سے ہے، قرآن سے ہے، باقی وابستگیاں بعد میں، ماں باپ بھی بعد میں۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھیں، حیا کو دیکھیں، تقوی کو دیکھیں، عفت اور پاکدامنی کو دیکھیں، اور جو بات غلط اس کو غلط کہنا چاہیے۔ ایک بدبخت اٹھ کے کہتا ہے اس دجال اصغر کے لیے اگر میں مارا گیا تو میں یوں سمجھوں گا جیسے میں حضور کے لیے مارا گیا، تو اس پر بھی خدا کی لعنت۔ تو اس قسم کی چیزیں، معاملات کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، فہم نصیب فرمائے، اور آپ کو ماشاءاللہ بڑوں کو فہم مل گیا ہے، کبھی دائیں بھاگ رہے ہیں کبھی بائیں بھاگ رہے ہیں، اور ایسے ہوا کی طرف نظریں اٹھی ہوئی ہیں اور حقیقت سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ پاک عافیت فضل فرما دے۔ تو خاموش ہو جائیں بھیا آپ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ میں حج کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ جہاد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جہاد کا مسئلہ یہ چونکہ ارکان اسلام ہیں تو یہ 7 ارکان اسلام کے حوالے سے گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا تھا۔ تو اسی طرح اس کے دیگر بھی بہت سارے فلسفے ہیں، حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں شعور نصیب فرما دے، ہدایت اور فہم نصیب فرما دے، ہم یہ پہچان سکیں کہ ہمارا قرآن کریم کا تقدس کیا ہے، ہمارے اسلام کا تقدس کیا ہے، ہمارے نبی کا تقدس کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے ہمارے شاعر اسلام کا تقدس کیا ہے۔ ان چیزوں کو ہم اچھی طرح پہچان سکیں اور ان کے ساتھ وفا کر سکیں۔ جو بھی اس کا حامی ہو وہ ہمارا ہے، چاہے کسی بھی پارٹی تنظیم کا ہو، اور جو آدمی بھی قرآن، حدیث، آپ علیہ السلام، آپ کے صحابہ یا شاعر اسلام سے متصادم کوئی حکمت عملی، کوئی بھی ایسی بات کرے گا، اس کا گریبان پکڑنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور شعور رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔